اب میں چند جملے پیش کرنا چاہوں گا جب امام تشریف لے آئیں تو عموماً عام طور سے علامات ظہور کو پیش کیا جاتا ہے. ظہور کے بعد کا مرحلہ علامات ظہور میں بہت زیادہ علامات. ظہور امام روز عاشور کریں گے اور مکے سے ظہور ہوگا. عصر کا وقت ہوگا. 313 امام کے ایسے خاص افراد ہوں گے جو فوراً بیعت کے لیے پہنچ جائیں گے. وہ سب مکے کے نہیں ہوں گے, دنیا بھر سے 313 خاص ہوں گے. لیکن روایات کے الفاظ ہیں کہ یہاں چلیں گے, چند لحظوں میں امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. ارے جس کے چاہنے والے ایسے ہوں, سوچئے امام کیسے ہوں گے. بھئی اب چلتے رہیں گے میرے ساتھ. تو کہا یہ 313 چند لحظات میں امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے. یہ ہوائی جہاز سے نہیں پہنچیں گے, یہ کوئی ہیلی کاپٹر لے کے نہیں جائیں گے, چند قدم لیں گے. اسے کہا جاتا ہے طی الارض, کہ ان کی زمین جو ہے ان کے لیے سکڑ جائے گی. وہ اتنی تیز سفر طے کریں گے کہ ہر چیز, ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہوگی اور نیام میں 1000 کلمات ہوں گے. اسماء یعنی اللہ کے نام ہوں گے 1000. کہا ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عام آدمی ہو. وہ اتنے پہنچے ہوئے ہوں گے کہ بتا سکیں گے قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ایسے افراد ہیں جو قبر کا حال دیکھ کے بتا دیتے ہیں باہر سے اس میں رحمت نازل ہو رہی ہے یا عذاب. لوگ امام سے متعلق شک کرتے ہیں, ارے امام کے تو خادم ایسے ہوں گے, امام کچھ اور ہیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ سنیں گے نا حضرات؟ تو کہا 1000 کلمات ہوں گے ان کی تلوار میں. یہ 313 دنیا بھر سے ہوں گے. سب سے زیادہ قوم مقدس سے ہوں گے. کتنے؟ 38 سب سے زیادہ قوم سے. اس کے علاوہ پوری دنیا سے ہوں گے, اور نام بھی اور بتایا بھی کون کون سے علاقوں سے کتنے کتنے ہوں گے. چھٹے امام نے ہر شہر کا نام بتایا کہ اس شہر سے اتنے, اس شہر سے اتنے, نجف سے کتنے ہوں گے, کربلا سے کتنے ہوں گے, بغداد سے کتنے ہوں گے, مدینہ سے کتنے ہوں گے. ہر شہر کا نام بتایا. گھبرا رہے ہیں حضرات مجھے لگتا ہے, سننا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے سب. تو کہا یہ 313 خاص ہوں گے. اچھا بہت سے لوگ گھبرائے جاتے ہیں کہ صرف 313 ہی ہوں گے ماننے والے. نہیں, ہم جیسے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے. وہ جو 313 خاص ہوں گے وہ ایسے ہوں گے. پوچھا مولا کون کون ہوگا ان میں؟ کہا اگر صحابہ رسول میں دیکھو تو صرف اور صرف اتنا معیار ان 313 کا بلند ہوگا کہ صحابہ رسول میں صرف سلمان کا اتنا معیار ہے. اصحاب امیر المؤمنین نے صرف مالک اشتر کا اتنا معیار. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, گھبرا کے سن رہے ہیں. اور 313 ایسے ہوں گے. کہا مولا کیسے ہوں گے؟ کہا حبیب جیسے 313 ہوں گے. کہا 313 خاص ہوں گے, ان میں 50 خواتین ہوں گی. یہ روایت علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھی ہے کہ ان 313 میں بھی 50 خواتین ہوں گی. اس لیے ہماری بہنوں کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ان خاص میں جو خاص ہوں گے, عام تو بہت زیادہ ہوں گے. ظہور سے پہلے 1/3 جنگوں میں مارے جائیں گے, 1/3 بیماریوں میں, 1/3 باقی رہ جائیں گے. 2/3 لوگ مر جائیں گے, 1/3 باقی رہیں گے. تو کسی نے پوچھا مولا, چھٹے امام سے پوچھا, رسول خدا کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ دنیا کی آبادی 7 عدد ہوگی. یہ نہیں بتایا 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب, اس وقت 7.5 ارب ہے. تو پیغمبر نے کہا 7 عدد آبادی ہوگی, 5 ہر 7 میں سے 5 مر جائیں گے ظہور سے پہلے. پیغمبر نے کہا میرے بیٹے مہدی کے ظہور سے پہلے 5 مر جائیں گے, آدھے بیماریوں میں, آدھے جنگ میں. گھبرا تو نہیں رہے؟ مجھے خاموشی سے کچھ نہیں ہوتا, بس بات پہنچتی رہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو کہا کہ 313 خاص ہوں گے. جب پوچھا چھٹے امام سے, کہا مولا جب 2/3 لوگ مر جائیں گے یا مارے جائیں گے تو بچے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا ہمارا صاحب یعنی صاحب زمان اور ہمارے شیعہ. کہا تم ہمیشہ قلت میں رہو گے, اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ تم کثرت میں آ جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ جو بھی ہمارا ماننے والا ہے وہ محفوظ رہے گا.
تو اب یہاں پہ بڑی بحث کی گئی ہے کہ مولا کے حساب سے ماننے والا یا ہمارے حساب سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مولا کے حساب سے دیکھا جائے تو معیار بہت بلند ہے, اس میں تو ماننے والا کوئی بھی نہ آئے, اکا دکا ہی پہنچیں گے. کہا مولا کیسا ماننے والا؟ مولا نے کہا جو بھی ہماری ولایت کو مانتا ہے وہ ہمارا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا جو بھی ہمیں مانتا ہے وہ ہمارا ہے. کہا مولا کیا معیار ہو؟ مولا نے کہا کہ ہمارا بے عمل بھی ان کے بعمل سے افضل ہے. میں یہ لائسنس نہیں دے رہا ہوں گناہوں کا, لیکن اس کو کبھی بھی اپنے کسی گنہگار بھائی کو بھی توہین نہ کرے, میں اس لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں. کہا کہ ہمارا بے عمل بھی ان کے بعمل سے افضل ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ ہمارا, جو ہماری ولایت رکھتا ہے وہ ہمارا ہے. جو مانتا ہی نہیں جتنا مرضی عمل کرتا جائے, جو مانتا نہیں کچھ قبول نہیں. بس میں اختتام کر رہا ہوں, سن لیں گے انشاءاللہ. تو امام ظہور کریں گے پہلے مکے سے اور پھر مدینے جائیں گے. وقت نہیں ہے, یہ خود کتابوں کے موضوعات ہیں مفصل. مدینے تشریف لائیں گے, مدینے میں روضہ رسول کی تعمیر کریں گے اور جناب سیدہ کے مزار کی تعمیر کریں گے. اس زمانے میں جب امام نے کہا تھا تو تصور بھی نہیں تھا کہ جناب سیدہ کا روضہ ڈھا دیا جائے گا. پھر پوچھا مولا مدینے سے کہاں جائیں گے؟ کہ مدینے سے سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں گے. سب سے پہلے کربلا. عاشورے پہ ظہور کریں گے تو شاید 40 کے دن ہو, چہلم کے ایام ہو جب مولا کربلا آئیں گے. کہ جب کربلا تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کہ وہاں بے انتہا زائرین ہوں گے, اعلان ہو چکا ہوگا, سب جانتے ہوں گے 12ویں امام آ چکے. کہ زائرین کی بڑی کثرت ہوگی جب 12ویں امام ظہور کریں گے. کہ لیکن جب ظہور کرنے کے بعد حرم جائیں گے تو ایسی کشش ہوگی حرم میں اور امام زمانہ میں کہ امام کے لیے خود بخود راستہ بنتا جائے گا, یعنی لوگ راستہ دیتے چلے جائیں گے. کہ ایک مرتبہ صاحب الزمان جب حرم میں جائیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. یہاں تک ہے کہ جب ذریعہ مقدس پہ آئیں گے تو امام کے لیے ذریعہ مقدس کا دروازہ کھل جائے گا. 12ویں امام کے لیے ذری کا دروازہ کھل جائے گا. آپ ذری کے اندر جائیں گے. اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. یہ بہت بڑے ایک عالم کے, حضرت ثانی کے وکیل کے جملے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ حرم کے اندر جائیں گے, ذری کے دروازے کھلیں گے, امام زمانہ ذری کے اندر چلے جائیں. جب ذری کے اندر جائیں گے تو سب امام کو دیکھ رہے ہوں گے اور اونچی اونچی رو رہے ہوں گے. امام ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اعجاز سے, معجزے سے قبر مطہر کے اندر ڈال دیں گے. کس کی؟ سید الشہداء کی. دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے. جب دونوں ہاتھ قبر کے اندر ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے سید الشہداء کی قبر سے. لاشا اٹھائیں گے, لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے اور پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ روتے ہوئے مجمع سے پوچھیں گے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ اس بچے کو کیوں تیر مارا گیا؟ یہ جناب علی اصغر کا لاشا ہوگا.